بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب میں سیلابی صورتحال اور کون سے علاقے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں اور اونچے یا درمیانے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ غیر معمولی بارشوں کے بعد پنجاب کے جو مختلف علاقوں میں بدھ کے دن سیلابی صورتحال دیکھی گئی ہے، جس کے بعد حکومت نے 8 اضلاع سیالکوٹ، نارووال، حافظ آباد، سرگودا، لاہور، قصور، اکاڑا اور فیصل آباد میں فوج کو مدد کے لیے بلا لیا ہے۔ اس غیر معمولی صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو اطلاع دیے جانے کے بعد راوی، چناب اور ستلج دریاؤں میں پانی چھوڑا گیا تھا۔ ایسے میں مختلف شہروں سے سوشل میڈیا پر ایسے مناظر سامنے آئے جن میں وہی دریا جن میں عام دنوں میں پانی کی کمی کی شکایت رہتی ہے سیلابی کیفیت میں دکھائی دی اور ان کے قرب و جوار کے علاقوں سے لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے نیشنل ڈیزاسٹر جو آپ کے مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق اب تک 2 لاکھ سے زیادہ افراد نقل مکانی کر چکے ہیں اور سیالکوٹ، وزیر آباد، نارووال سمیت متعدد مقامات پر آبادی متاثر ہوئی ہے۔ این ڈی ایم اے کے مطابق اس کی ایک وجہ معمول سے زیادہ ہونے والی بارشیں بھی ہیں۔ سیلاب سے پاکستان میں کون کون سے علاقے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اس رپورٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اونچی یا درمیانے درجے کا سیلاب کیا ہوتا ہے اور سیلاب سے متعلق مختلف اصلاحات کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں غیر معمولی بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب آ گئے تھے اور ضلعی انتظامیہ کے مطابق 133 دیہات میں متاثر ہوئے ہیں۔ دریائے راوی میں جموں و کشمیر سے آنے والے چند نالوں کے پانی سے پاکستان کے ضلع نارووال کے درجنوں دیہات بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ دریائے راوی نارووال کی تحصیل شکرر کے گاؤں کوٹ ننیا کے مقام پر پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف انڈیا سے ایک نالہ اوج بھی آتا ہے جو اسی مقام پر دریائے راوی میں شامل ہوتا ہے۔ مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں کے مطابق دریائے راوی میں سیلابی صورتحال کے باعث نارووال کے لگ بھگ 35 سے 40 یعنی کہ چھوٹے بڑے گاؤں جو ہیں وہ زیر آب ہیں۔ ضلع نارووال 2 طرح سے سیلابی پانی سے متاثر ہو رہا ہے، ایک جانب تو دریائے راوی کے پانی سے اور دوسری جانب ان نالوں سے جو جموں کشمیر سے آتے ہیں اور راوی میں ملتے ہیں۔ نارووال سے تعلق رکھنے والے مقامی صحافی راہیل نے بتایا ہے کہ راوی میں آنے والے سیلابی ریلے ہی کے باعث گردوارہ کرتارپور صاحب کی عمارت کئی فٹ پانی میں ڈوب چکی ہے اور جبکہ نارووال سے شکرگڑھ جانے والی سڑک کا بھی 3 سے 4 کلومیٹر تک کا حصہ سیلابی پانی میں ڈوب چکا ہے، جبکہ اس کے آس پاس کے دیہات مکمل زیر آب ہیں۔ جموں کشمیر سے آنے والے نالوں کی وجہ سے نارووال کی تحصیل ظفروال میں درجنوں دیہات زیر آب ہیں اور یہاں موجود ایک بڑا قصبہ کنجوڑ میں جس کی آبادی 20,000 کے لگ بھگ ہے، اس کو بھی اس وقت شدید سیلاب کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب نالہ ڈیک میں تغیانی کے باعث بھی ظفروال کی صورتحال مخدوش بن رہی ہے اور ریسکیو اہلکار کے مطابق نالہ ڈیک پر حفاظتی بند یعنی کہ متعدد مقامات سے ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ ہنجلی کے مقام پر موجودہ پل بھی مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ نالہ ڈیک اس وقت سیالکوٹ کے بعض دیہی علاقوں کو بھی متاثر کر رہا ہے اور چونڈا سے ظفروال جانے والی سڑک بھی اسی نالے میں سیلابی صورتحال کے باعث بڑی حد تک متاثر ہوئی ہے۔ دریائے راوی میں سیلابی صورتحال شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور اکاڑا کو بھی متاثر کر رہی ہے، جبکہ اسی دریا نے فیصل آباد کے علاقے تانگلیہ والا اور ضلع ساہیوال کو بھی متاثر کیا ہے۔ ننکانہ صاحب کے مقامی صحافی جاوید احمد کے مطابق راوی کے سیلابی پانی سے ہیڑے، پھر اس کے علاوہ جٹا، دواڑہ، نواکوٹ، خضرآباد اور لالوانہ کے علاقے متاثر ہوئے ہیں۔ اس طرح شیخ ڈاڈول، گجرادہ، ٹھٹھا، کھو صادق، پھر اس کے علاوہ ڈیرہ حاکم، ڈیرہ مہر اشرف کی آبادیاں بھی شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اکاڑا کا موضوع جندراکا جس کی آبادی 30,000 سے زائد ہے، جیڈو اور جنڈو منچ میں بھی دریائے راوی سے آنے والا سیلاب پانی داخل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کی تحصیل تانگلیہ والا کا بھی دریائے راوی کی تغیانی سے متاثر ہونے کا امکان ہے اور مقامی حکام کے مطابق اس کے متعدد دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ مقامی صحافی کے مطابق مقامی حکام بتا رہے ہیں کہ راوی کے کنارے پر آباد 100 سے زائد چھوٹی بڑی آبادیاں بشمول بستی، جموں، ڈولو، جیلی تریالہ، پھر اس کے علاوہ جیلی فتیانہ، ماری پتن، شرازہ، ٹھٹھا، ڈوکا وغیرہ کے سیلاب سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ دریائے چناب سے متاثر ہونے والے ضلع میں سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، سرگودا، گجرات، وزیر آباد، حافظ آباد، چنیوٹ اور جنگ شامل ہے اور ان اضلاع کی حد تک
چناب کے پانی کی شدت تھوڑی زیادہ رہتی ہے۔ وزیر آباد کے مقامی صحافی کے مطابق چناب کا پانی فی الوقت وزیر آباد شہر کو متاثر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے سودرا کا علاقہ بھی ہے وہ بھی شدید متاثر ہے۔ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے انتہائی شمال میں واقع علاقہ بجوات جو دریائے چناب اور دریائے تور کے وسط میں واقع ہے، سیلاب سے شدید متاثر ہے، اور اس میں لگ بھگ 70 کے قریب دیہات آتے ہیں، اور ریسکیو کام کے مطابق سیالکوٹ شہر کو ان دیہاتوں سے ملانے والا راستہ مکمل طور پر زیر آب ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے تعلق رکھنے والے مقامی زمیندار و کاروباری شخصیت فرحان وریش کے مطابق منڈی بہاؤالدین کے علاقے قادر آباد، فرق پور، بٹیاں، کالا شادیاں، پھر اس کے علاوہ باری، رنڈیالی، ملیحہ، جوکلیا، کسل ڈونگ، سعد اللہ پور، کاموکی، پھر اس کے علاوہ آپ کے چاڑکی، باڑہ لاکھا کے در کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو پنجاب کے مختلف دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے دوران اونچے اور درمیانے درجے کے سیلاب سمیت کئی ایسی اصلاحات کا استعمال ہوا ہے جو عام فہم نہیں۔ تو یہ اونچے اور درمیانے درجے کے سیلاب کا تعین کیسے کیا جاتا ہے اور کیوسک سے کیا مراد ہے، یہی بات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیوسک پانی کے بہاؤ کے مقدار ناپنے کا پیمانہ ہے، یعنی اگر کسی جگہ سے 1 سیکنڈ میں 1 کیوبک فٹ یا 28 لیٹر پانی گزرے تو پانی کی وہ مقدار 1 کیوسک ہوگی۔ سیلاب کی صورتحال میں دریاؤں سے ہزاروں کیوسک پانی گزرتا ہے، اور دریائے راوی بدھ کے دن جب جسر کے مقام پر پاکستان کے صوبہ پنجاب میں داخل ہوا تو اس وقت اس میں پانی کا بہاؤ 2,29,000 کیوسک بتایا گیا تھا، اور فیلڈ فور کاسٹنگ جو ڈویژن پنجاب کے ایک سینئر ارکان نے بتایا ہے کہ 1,00,000 کیوسک ریلے کا مطلب یہ ہے کہ دریا کے اس مخصوص مقام سے 1 سیکنڈ میں 2,83,170 لیٹر پانی گزر رہا ہے۔ صوبہ پنجاب کے 3 دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، لیکن اس بات کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ کسی دریا میں اس وقت درمیانے، اونچے یا انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے؟ اس بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر دریا میں سیلاب کا تعین دریا کی گنجائش، اس کی چوڑائی کے مطابق طے کیا جاتا ہے، اور پنجاب کے محکمہ آباشی کے سابق چیف انجینئر ملک شبیر احمد نے بتایا کہ دریائے راوی اور ستلج چھوٹے دریا ہیں اور عموماً ان میں پانی کم ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بدھ کے دن ان دریاؤں سے 2 سے 2.5 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا تھا، جو ان دریاؤں کی گنجائش سے بہت زیادہ تھا، اس لیے راوی اور ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب تھا۔ ماہر آباشی کے مطابق دریائے چناب میں راوی کے مقابلے میں بہت زیادہ پانی آتا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 7.5 لاکھ کیوسک سے بھی زیادہ تھی، اور وہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا گیا تھا۔ دوسری جانب دریائے سندھ میں چشمہ ہیڈ ورکس پر اسی وقت 2,84,000 کیوسک پانی گزر رہا تھا، لیکن دریائے سندھ میں اتنے پانی کے باوجود بھی دریا معمول سے بھی کم سطح پر تھا، اور وہاں سیلابی صورتحال نہیں بتائی گئی۔ کسی بھی دریا پر پانی کی نگرانی کرنے کے لیے ہیڈ ورکس یا بیراج بنائے جاتے ہیں، جس کا مقصد دریا میں پانی کے بہاؤ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ دریا میں پانی کی سطح اس حد تک رہے کہ پانی نہروں میں جا سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مختلف دریاؤں پر بنائے گئے بیراج پانی کے بہاؤ کے مطابق ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور ہر بیراج سے پانی گزرنے کی ایک مخصوص حد ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر دریا میں پانی کا بہاؤ زیادہ ہو اور بیراج کے تمام دروازے کھولنے کے باوجود بھی پانی کا بہاؤ کم نہ ہو رہا ہو تو بیراج کو محفوظ بنانے کے لیے دریا یا ان سے نکلنے والی نہروں کی پشتو پر شگاف ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ناگہانی آفات پاکستان کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان سب سے بچائے، اور جو متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔